السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود و مسجود ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا یہ بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کو 4 موسموں میں تقسیم کیا۔ ہم موسم بہار بھی دیکھتے ہیں، موسم خزاں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح گرمی کا موسم ہے، اور ان دنوں جو اب موسم شروع ہو چکا ہے، سردی کا موسم، جس میں اب رفتہ رفتہ شدت بھی آئے گی، تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے جو حکمت سے خالی نہیں ہے، اور لوگوں کے فوائد سے خالی نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے بڑے فوائد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام کو یوں تقسیم کرنا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے اپنے وجود کی، اپنی ربوبیت کی مختلف قسم کی نشانیاں اپنی مخلوقات میں چھوڑی ہیں، جن سے اہل عقل نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور
اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ ہمیں تو ہر شے میں اللہ کی ایک نشانی نظر آتی ہے جو اللہ رب العالمین کے اکیلے الہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ موسم بھی انہی نشانیوں میں سے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے حکم سے ان موسموں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہر موسم کے جو خصائص ہیں اور جو فوائد ہیں یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہے۔ ہر موسم کی مخصوص فصلیں ہیں زراعت کی باب میں، یہ اسی رب العالمین کے حکم سے ہے اور اسی کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو یہ موسموں کا آنا جانا، یہ تبدیلیاں اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کا سبب بننی چاہیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ لوگوں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں موجود۔ یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ ایک بڑی تعداد تو ایسی بھی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی بھی ہے اور یہ سارے تغیرات اور تبدیلیوں کو سائنس کا شاہکار قرار دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے قریب نہیں ہوتے، اپنے رب کو پہچانتے نہیں۔ بظاہر وہ اہل عقل ہیں، ذی شعور ہیں، دانش مندی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر شے کو عقل پر پرکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ فلاں چیز ان مادوں کی وجہ سے وجود میں آئی، لیکن قرآن کریم انہیں اہل عقل قرار نہیں دیتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ جو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، یہ اہل عقل ہے۔ دیکھیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں آنکھ سے سننے کا کام بھی لیتا ہوں تو اسے کوئی قابل تحسین بات قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اس لیے آنکھ کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہے، کان کا دائرہ کار محدود ہے۔ بالکل یہی معاملہ عقل کا بھی ہے، وہ کام جو عقل کا ہے ہی نہیں، اگر کوئی اسے عقل کے کھاتے میں ڈالے گا تو اسے عقل مندی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو حماقت ہے، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں۔ تو بہرحال یہ موسموں کا تغیر ایک سب سے بڑا پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ ان موسموں کے ذریعے سے بھی ہمیں اپنے قریب کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور پھر ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے۔ کوئی لاکھ سائنسی توضیحات بیان کرتا پھرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقت النار الی ربھا عز وجل، جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکایت کی۔ جہنم مخلوق ہے اور اس مخلوق کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، جنت مخلوق ہے اور اس مخلوق کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو مخلوق اپنے خالق سے شکایت کر رہی ہے، مجھے لوگوں کے لیے جو عذاب کی جگہ بنایا ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ اکل بعضی بعضا، میں تو اپنے آپ کو ہی کھا رہی ہوں،
اس حرارت اور تپش کی شدت کی وجہ سے میں تو اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں، اپنا بوجھ خود برداشت نہیں کر پا رہی۔ یہ جہنم کی شکایت کیسی ہولناکی ہوگی، کیسی اس کی شدت ہوگی کہ جس شدت سے وہ خود تنگ آ جائے، جس شدت سے وہ خود تنگ آ جائے، اس کی ہولناکی کیسی ہوگی، اس کی شدت اور تلخی کیسی ہوگی۔ پھر اس جہنم کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ نہیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنے رب سے ہم پناہ مانگے، اللہ اس جہنم کی ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ شکایت کر رہی ہے اور اللہ رب العالمین سے یہ عرض کر رہی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے 2 سانس عطا فرمائے، نفسین، 2 سانس، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں عطا کی اور ایک سانس گرمی میں عطا کی۔ یہ اس کی شدت کے اثرات میں سے ہے کہ اشد ما تردون من الزمہریر و اشد ما تردون من الحر، یہ جو گرمی کی شدت محسوس کرتے ہیں یہ اس کے اثرات میں سے، یہ جو سردی کی شدت محسوس کرتے ہیں یہ اس کے اثرات میں سے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دنیا کی کوئی عقل مانے نہ مانے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی اس سردی کے موسم کے آنے سے کہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ ہمیں اس سے سب سے بنیادی جو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو۔ اور پھر یہ موسم بھی ایسا، میں نے کہا نا کہ کیا حکمتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اب موسم سردی بھی، یہ موسم سرما بھی حکمتوں سے خالی نہیں اور مسلمانوں کے لیے فوائد سے خالی نہیں، جسے بعض روایات میں غنیمت کا کہا کہ ایسا موسم ہے، یہ تو ربیع المومن، مسلمانوں کا موسم بہار ہے۔ یہ تو ایک روایت میں غنیمت قرار دیا، غنیمت الباردہ، یہ تو ٹھنڈی غنیمت، گھمسان کی لڑائی ہو اس کے بعد ایک غنیمت ملتی ہے، اور ایک ایسی لڑائی ہو کہ آپ جائیں اور آپ کے رعب سے دشمن بھاگ جائے، فری میں ہی مال غنیمت مل جائے۔ یہ تو ایسی غنیمت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی مفہوم کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرحبا بالشتاء، سردی کے موسم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو وہ موسم ہے کہ جو ہمارے لیے بڑا ہی بہار کا موسم، غنیمت کا موسم ہے۔ اس میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، قیام اللیل بھی ہمارے لیے راتیں طویل ہو جاتی ہیں، طویل قیام کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جو ہے پھر آرام کا سلسلہ بھی بن جاتا ہے۔ دن چھوٹے ہو چکے ہیں تو اس میں ہم روزے رکھیں گے اور اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، امام حسن کا قول اور دیگر اہل علم کا یہ قول اسی مفہوم کا، کہتے تھے کہ یہ بڑا قیمتی موسم ہے کہ جس کی راتیں بھی ہمارے لیے فوائد سے بھری ہوئی اور دن بھی فائدے سے بھرا ہوا۔ کیا کام ہے اس موسم میں کرنے کے؟ دیکھیں، انسان کا جو بنیادی تعلق ہے اپنے رب سے وہ عبادات کا تعلق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، بنیادی عبادتیں جب آسان ہو جائیں ہمارے لیے، نماز، قیام اللیل ہمیں مل جائے، اس کا سبیل بن جائے، دن میں روزوں کا سبیل بن جائے، اس سے بڑی غنیمت کیا ہو سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم میں ترغیب دلانے کے لیے، حدیث کے الفاظ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹہنیاں اٹھائیں، یتحافظ بہا الورق، اور ان سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھ لو جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں نا، جب تم نماز پڑھتے ہو تمہارے جسم سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔
جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں، خزاں کا موسم گزرتا ہے تو یہ سردی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آغاز ہے اور پتے ابھی جھڑ رہے ہیں، ٹہنی سے اٹھا کر ہلایا، پتے جھڑ رہے ہیں، کہا کہ بالکل اسی طرح گناہ تم سے جھڑ جاتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو۔ ترغیب دلائی اس موسم، اس طرف جو ہے وہ شوق دلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین خصوصی محبت کرتا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سائل آتا ہے، اتا قومن سائل، ایک آنے والا آتا ہے جو سأل باللہ، جو اللہ کے نام پر ان سے مانگتا ہے، لم يسأل بقربۃ بینہم و بینہ، کسی قربت کی وجہ سے نہیں مانگتا، کسی تعلق کے بنیاد پر نہیں، تو میرے رشتہ دار ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، اس بنیاد پر سوال نہیں ہو رہا، اللہ کا واسطہ دے کر سوال ہو رہا ہے، اللہ کا نام لے کر مانگا جا رہا ہے۔ اب ایک شخص جو اللہ کا نام سنتا ہے، قوم کے سامنے نہیں، فتخلف، پیچھے ہٹتا ہے، قوم میں سے کوئی شخص مجھے دیکھے نا، اور تنہائی میں، خلوت میں اسے دیتا ہے، اور میں کہ اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے نام کی لاج رکھتا ہے اور ایسی رکھتا ہے کہ سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں دینا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ قوم، کچھ لوگ جا رہے ہیں سفر میں، رات کا وقت ہوا تو قوم نے پڑاؤ ڈال دیا، تھکے ہوئے لوگ، احب الیہم النوم، کہ وہ قوم اب ان کو نیند بڑی پسند ہے۔ ایسی حالت میں، جب سفر کی حالت ہو، سفر کی حالت میں پڑاؤ ڈال کر یہ اب نیند کو پسند کر رہے ہیں، آرام کریں گے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھی سو رہے ہیں اور یہ شخص یہ کیا کرتا ہے؟ قام یتملقنی، یہ شخص اٹھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، ویذکر آیاتی ویتلو آیاتی، میری آیات پڑھتا ہے، ایسی تھکاوٹ کے باوجود۔ فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، سردی کے موسم میں یہی کچھ ہم کرتے ہیں، جنہیں اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ سردی کی شدت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر نکلتے اور اپنے رب سے تعلق جوڑتے۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جس کا سامنا کافروں سے ہوا، کافر قوم پر یہ حملہ کرنے گئے اور کافر اب غالب آ رہے ہیں، کافروں کا غلبہ دیکھ کر یہ ڈگمگایا نہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتاہم بصدر او کما قال، کہ اپنے سینے کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں۔ اب 2 ہی معاملے ہیں، فیقتل، یا تو اسے شہید کر دیا جاتا ہے، یا جو ہے یہ قوم غالب آ جاتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی معاملہ بھی ہو، ایک بات یقینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے کہ اس عالم میں یہ چھوڑ کر میدان کو بھاگا نہیں، اس نے قربانی دینی پڑی ہے، دی ہے اس نے قربانی، اپنی جان کی قربانی، یہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عجب ربنا، اللہ تعجب کرتا ہے 2 قسم کے لوگوں پر، اور ایک ان میں سے کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ رات کا وقت ہو چکا ہے، صبح کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو یہ شخص اٹھتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر، من وطئہ من لحافہ من بین حبہ و اہلہ الی صلاتہ، یہ شخص گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال چھوڑ کر، نرم و ملائم بستر چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر، سردیوں کی سخت ٹھٹھرتی راتیں ہوں،
سردیوں کی شدت کہہ رہی ہو کہ ٹھہر جاؤ سردی لگ جائے گی، اور اس کے دل میں اس کے رب کا تعلق کہتا ہے کہ نہیں، میرے رب کے لیے، میرے رب سے تعلق میں یہ سردیاں رکاوٹ بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سردیاں رکاوٹ نہ بنے، سردیوں کی شدت رکاوٹ نہ بن پائے، اولے برس رہے ہو لیکن یہ رکاوٹ نہیں بن رہا، یہ میری نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے اور فرشتوں سے خطاب کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے انظروا الی ھذا، اور میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دی ہے، کیسی راحت کو چھوڑا ہے، کیسے سکون کو چھوڑا ہے، نیند کی محبت کو چھوڑا ہے، اور یہ نکل کر عبادت کر رہا ہے۔ اور خود ہی اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کون سی چیز لے کر آئی ہے اسے، فرمایا کہ میری محبت لے کر آئی ہے اور میرا خوف لے کر آیا ہے، یہی تو لے کر آئی ہے، کوئی اور تیسری چیز ہو سکتی ہے جو اس شخص کو اس معاملے پر آمادہ کر لے؟ کوئی اور تیسری چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں آمادہ کرتی ہے لیکن دنیا کرتی ہے، ان ٹھٹھرتی راتوں میں جاگتے لوگ ملیں گے، سرے بازار ملیں گے، گلیوں کوچوں میں کھڑے ملیں گے، سردیوں میں ٹھٹھر بھی رہے ہوں گے لیکن انہیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایک طرف یہ شخص ہے کہ یہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، تو کیوں نہ اس کا رب اس پر تعجب کا اظہار کرے، اس سے محبت کے اعلان کرے اور نورانی مخلوق سے خطاب کرتے ہوئے بتلائے کہ دیکھو یہ ایسا شخص ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے پھر فرشتوں کے سامنے اسی طرح اعلان کرتا ہے کہ میں اس سے پیار اور محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی کرو، اور فرشتوں سے پھر محبت بڑھتی ہے، آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں پھر اس کی یہ محبت صرف آسمان تک محدود نہیں رہتی، پھر وہ محبت آسمانوں سے اترتی ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس سے پھر پیار اور محبت کرتی ہے، ہر شخص کے دل میں اس کے لیے جگہ ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ قوم قبیلے کا نہ برادری کا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ غائبانہ دعائیں ہو رہی ہیں، غائبانہ نماز جنازہ ہو رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ صرف ایک ہی تعلق ہے، اور وہی تعلق یہی ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اللہ اس طرح سے پھر محبت کو دنیا میں اتار دیتا ہے، تو اس لحاظ سے بڑا قیمتی موسم ہے، اور یقیناً اس میں شدت موجود ہے، اور اللہ جانتا ہے شدت ہے، اور یہ دلیل اس پر، یہ حدیث اس پر بالکل واضح دلیل ہے، اللہ جانتا ہے شدت ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنا لحاف، اپنا بستر چھوڑ کر نکلا ہے، اللہ جانتا ہے کہ شدت ہے اس میں، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اسے غنیمت الباردہ ایسے ہی نہیں قرار دیا کہ اسے ربیع المومن ایسے ہی قرار نہیں دیا، پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے، لیکن کیونکہ یہ شدت ایسی ہے جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے بڑھ کر نہیں، انسان کی وسعت کے اندر ہے، انسان اس کی طاقت رکھتا ہے، جہاں جہاں یہ انسان کی طاقت سے باہر ہوگی شریعت میں ہی رخصتیں بھی نظر آئیں گی، شریعت میں رخصتیں بھی نظر آئیں، یہ ایسا دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مشقت مانگی جا رہی، جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانی جو ہے وہ طاقت سے معاملہ بڑھ سکتا ہے وہاں شریعت نے رخصتیں بھی رکھی، اس کی بات بھی ہم کریں گے اگر وقت ملا تو۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس میں شدت ہے، اجر بھی ویسے ہی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم بعمل، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی طرف نہ بتلاؤں، ان کی طرف توجہ نہ دلاؤں، اگر وہ اعمال کر لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے، یمحو اللہ بها الخطایا ویرفع اللہ بها الدرجات، اللہ تمہارے درجات کو بلند فرماتا۔ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں پوچھیں تو کیا خیال ہے صحابہ پوچھیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول ایسے عمل سے ہم کیوں محروم رہ جائیں، ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا کون سے اعمال ہیں، وہ یہی فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ بکثرت الخطا الی المساجد، کہ جس وقت وضو کرنا مشکل محسوس ہو رہا اس وقت یہ شخص ساری مشکلوں کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، کیونکہ وضو یاد رکھیے یہ خود ایک عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا
مثال دے کر فرمایا کہ ایک شخص اگر دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس کے گھر کے باہر نہر موجود ہو، 5 مرتبہ وہ نہائے، صحابہ بتلاؤ کوئی جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5 مرتبہ ایک شخص نہائے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چیزوں کا بھی استعمال ہو، صابن کا، باڈی شیمپو کا، کہاں میل کچیل باقی رہے گی؟ کہا کہ بس پھر ایسا ہی معاملہ وضو کا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے نمازوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اعضائے وضو کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، چھڑ جاتے ہیں یہ سارے کو۔ مثال دے کر سمجھایا تو وضو خود ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہ جھڑ رہے، اور یہاں تو فضیلت یہ ہے کہ صرف گناہ ہی نہیں جھڑ رہے، یرفع اللہ بہ الدرجات، اللہ اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ تو کیا یقیناً مشقت ہے، تو اجر بھی ویسا ہی ہے۔ قیام اللیل کے حوالے سے آپ نے سنا، تو اس لیے ان راتوں میں خوب قیام اللیل کیا جائے، آسان ہے۔ اور یاد رکھیے قیام اللیل کے لیے بعض لوگوں نے قیام اللیل کو مشکل بنا دی ہے، عجیب قسم کی قید لگا کر، یہ لوگوں کی اغلاط میں سے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، آخری پہر میں اٹھنا ضروری ہے، کوئی ایسی قید موجود نہیں ہے شریعت۔ ہاں وہ افضل وقت ضرور ہے، اس وقت جاگنے کا اگر اہتمام ہو تو فبہا ونعم، سعادت والی بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اول وقت میں قیام اللیل نہیں کر سکتے، 8 رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے، یہ معنی نہیں۔ آپ کو 2 اگر آپ کی طبیعت میں ممکن ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور ان دنوں میں چونکہ راتیں طویل ہیں، ہماری عام روٹین ہے 12، 1، 1:30، 2 تک جاگنے کی، آدھی رات سے کیا 3 حصے ہم گزار چکے ہیں، باقی چند گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ بدنصیب آدمی اپنے رب سے تعلق جوڑے بغیر سو جائے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا موسم کہ جس میں سفر اور ہمارے ہاں تو ویسے مزید یہ ہے کہ طویل رات تو اپنی جگہ، طویل رات تو اپنی جگہ، دن میں بھی ہم آدھا دن سو کر گزارتے، مزید ہمارا اٹھنے کی روٹین اب بھی وہی، ہم آرام سے اسی ٹائم پر اٹھتے ہیں۔ اکثریت، اب اگر یہ جملہ کہا جائے غلط نہیں ہے، اکثریت دیر سے اٹھنے کی عادی بن چکی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو یہ فرق رکھتے ہیں اور روٹین کو برقرار رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آسان سے بھی زیادہ آسان یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ اور پھر اہل کراچی کے لیے یا ایسے علاقوں کے لیے تو اور سعادت کی بات ہے، راتیں بھی لمبی ہو چکی ہیں، دن میں گرمی بھی جا چکی ہے، لیکن سردیوں کی بھی ایسی شدت نہیں آئی جو رکاوٹ بن جائے۔ سبحان اللہ العظیم، اس کو غنیمت سے بھی بڑی غنیمت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا، کہ سردیوں کی بھی ایسی شدت نہیں آئی، اور عام طور پر نہیں آتی بعض شہروں میں، کہ جو رکاوٹ بن جائے، مشقت کا باعث بن جائے۔ آپ تقابل کریں ان جو ہے وہ اوپر کے علاقوں سے، بالائی جو علاقے ہیں جہاں رہنا ایک انسان کے لیے ممکن نہ ہے، اور انہیں نیچے علاقوں کی طرف آنا پڑتا ہے، چند مہینوں کے گھر بار چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، یہاں تو سعادت تر سعادت کی بات۔ اور اگر کبھی ایسی مشقت آ جائے تو شریعت نے رخصتیں رکھی ہیں، آسانیاں فراہم کی ہیں۔ کیا آسانی ہے؟ اگر ایک شخص سمجھتا ہے، ایک روایت ایسی موجود ہے، ایک صحابی انہوں نے وضو یعنی ان پر غسل واجب ہوا تو انہوں نے تیمم کر لیا، صحابہ نے اعتراض کیا کیونکہ ابتدائی معاملہ تھا کہ تو آپ نے تیمم کیا ہے صرف، تو ان کا جواب کیا ہے کہ تیمم ہے اور اللہ نے جب آسانی رکھی ہے تو میں نے اسے اختیار کر لیا۔ نبی علیہ السلام کی طرف جب یہ واقعہ آیا تو آپ نے جو ہے خاموشی کا اظہار کیا، گویا کہ یہ رخصت موجود ہے وضو کے لیے بھی، اور اگر غسل واجب ہو تو اس وقت جب اس وقت آپ کو لگے کہ اب جان جا سکتی، کیونکہ صحابی نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہی ہے کہ مجھے خدشہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ان اہلک کا، میری جان جا سکتی۔ تو اہل علم نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ اگر ایسا خدشہ ہو، آپ اس پانی کو گرم نہیں کر سکتے اور یہ سہولت ممکن نہیں، تو پھر ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ زخم ہے جہاں، پانی میسر نہیں ہے جہاں، وہاں جب تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اسی طرح جب جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہر شخص اپنی جو ہے وہ ثواب دید ہے
کہ وہ ان شرعی رخصتوں کا غلط استعمال کرتا ہے یا اس میں احتیاط کا پہلو رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم نے فرض اور سنت میں فرق کیا کہ فرض یہ 4 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہیں، باقی سنت ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہے اس کا مطلب گناہ گار نہیں ہے، تو چھوڑ دیا۔ شرعی رخصتوں کو یا شرعی آسانیوں کو کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے پھر اپنے مزید آسانیاں ڈھونڈیں اور اس کا غلط فائدہ اٹھائیں، اسے رخصت کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ نے ہم ایک اور رخصت کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ اگر ایک شخص مقیم ہے تو وہ اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ اسی پر باوضو پہنی ہے، بشرطے کہ باوضو پہنی ہے، تو آئندہ وضو کے لیے مقیم شخص ایک دن تک یہ رخصت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس پر صرف مسح کریں اور اوپر کی جانب کریں، پہلے دائیں پاؤں پر پھر بائیں پاؤں پر صرف مسح کریں، ترتیب کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر مقیم نہیں مسافر ہے تو یہ رخصت کی حد بڑھ گئی ہے، 3 دن تک وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ شرعی آسانی ہے، شرعی رخصتیں ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جب اس کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ پھر اس میں بھی شریعت نے رخصت دی اور ہم اس کو مشقت میں مبتلا کر دیتے، ہم جو ہے وہ جرابوں کی اور موزوں کی جو ہے وہ تقسیم کر کے، وہ کپڑے کا نہ ہو وہ چمڑے کا ہو اور وغیرہ وغیرہ، کوئی کہہ دیں دونوں قسم کے موزوں پر، جرابیں ہوں یا موزے ہوں، کپڑے کے ہوں چمڑے کے ہوں، مقیم شخص اس پر مسح کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس نے باوضو پہنے۔ اب اگلے وضو کے لیے وہ مسح کافی ہے، مسح اوپر کی جانب کیا جائے گا، نیچے کی جانب بھی، پورے پاؤں سے لے کر پنڈلی تک بھی ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں، پاؤں کے حصے پر صرف یہ مسح کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں، یہ چند ایک باتیں۔ اسی طرح روزے کے تعلق سے میں بات کو سمیٹتا ہوں، روزے کے تعلق سے